السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تجوید القرآن کلاسز کے سلسلے میں خاکسار آپ حضرات کی خدمت میں سورۃ الرعد کے آخری رکوع نمبر 6 کے تلاوت کے ساتھ حاضر ہے۔ تلاوت کے بعد ہم قواعد بھی پڑھیں گے۔ اب ہم سنتے ہیں سورۃ الرعد کے آخری رکوع کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ ناظرین کرام، اب تک ہم سورۃ الرعد کے آخری رکوع کی تلاوت سن رہے تھے۔ اب ہم قواعد پڑھتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، قاف حروف پر میں سے ایک حرف ہے تو اس کو گول پڑھیں گے۔ دال جو حروف قلقلہ میں سے ایک حرف ہے، اس کو قلقلہ کی صفت کے ساتھ پڑھیں گے۔ قلقلہ کہتے ہیں آواز کے ٹکرا کر واپس آنے کو، اور یہ 5 حروف میں ہوتا ہے۔
وہ ہیں قاف، طا، با، جیم، دال۔ جب بھی ان حروف پر جزم ہوتا ہے تو اس صورت میں اس کو قلقلہ کی صفت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ آگے ارسلنا میں را کو گول پڑھیں گے۔ قاعدہ یہ ہے را ساکن سے قبل حرف پر زبر اور پیش آتا ہے تو را ساکن جو ہے وہ پر پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد رسولم، را کو گول پڑھیں گے۔ را کا بھی یہی قاعدہ ہے کہ را پر زبر اور پیش آتا ہے تو اس کو گول پڑھیں گے۔ اس کے بعد لام پر جو تنوین ہے اس کا ادغام میم میں ہو گیا ہے تو ایک الف کے برابر غنہ کے بعد کے ساتھ یہاں ادغام ہوگا۔ ادغام کا قاعدہ یہ ہے نون ساکن اور تنوین کے بعد یرملونا میں سے کوئی حرف آتا ہے، یرملونا یا را، میم، لام، واو، نون، ان میں سے کوئی حرف آتا ہے تو وہاں ادغام ہوتا ہے۔ ادغام دو قسم کا ہے، ایک غنہ کے ساتھ، ایک غنہ کے بغیر، مگر یہاں غنہ کے ساتھ ہوگا، یعنی ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی یہاں ہوگی۔ من قبل کا نون ساکن کا یہاں اخفا ہوگا۔ اخفا یعنی نون ساکن اور تنوین کی آواز کو مکمل ادا نہ کرتے ہوئے پوشیدہ ادا کرنا، اور ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی یہاں ہوگی۔ اس کے بعد قاف جو حروف پر میں سے ہے تو اس کو گول پڑھیں گے۔ با یہ قلقلہ حروف میں سے ایک حرف ہے تو اس کو یہاں قلقلہ کی صفت کے ساتھ پڑھیں گے۔ آخر پر جو کاف ہے اس کو باریک پڑھیں گے، اور پہلا جو نقطہ والا قاف ہے اس کو گول پڑھیں گے۔ وجعلنا لہم ازواجا، زا کو جو ہے اس کو تھوڑا سخت پڑھتے ہیں، یہ غال اور زا ان دونوں میں یہی فرق ہے، غال نرم اور زا جو ہے سخت پڑھتے ہیں۔ آگے جیم پر جو تنوین ہے اس کا ادغام واو میں ہو گیا ہے تو ایک الف کے برابر غنہ کی آواز یہاں ہوگی۔ اس کے بعد ذریہ، را پر جو کسرہ ہے اس کو باریک ہی پڑھیں گے، اگر را پر زبر اور پیش آتا تو اس کو گول پڑھیں گے۔ تو علامت وقف طا آنے کی وجہ سے یہاں ہم نے وقف کر دیا۔ وقف کرتے ہوئے قاعدہ وقف کے مطابق آخری حرف اگر گول تا ہوتا ہے اس کو ہاء ساکنہ یعنی وہ ہا جس پر سکون آتا ہے اس میں تبدیل کرتے ہیں۔ اب یہاں ہم نے پڑھا وذریہ، ہا جو آواز ہے وہ اس میں تبدیل ہوگا، یہ جو گول تا ہے، یہ قاعدہ وقف کے مطابق ہے۔ اس کے بعد وما کانا، کاف کو باریک پڑھیں گے، لرسول، را کو گول پڑھیں گے، اور لام پر جو تنوین ہے اس کا یہاں اظہار ہوگا۔ اظہار کہتے ہیں نون ساکن اور تنوین کی جو مکمل آواز ہے اس کی ادائیگی کو اظہار کہتے ہیں۔ یہ ہوتا کب ہے؟ جب تنوین اور نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آتا ہے۔ اب حروف حلقی میں سے جو سب سے پہلے حرف حمزہ وہ آیا ہے، اس وجہ سے یہاں اس کا اظہار ہوا ہے، غنہ کی آواز بالکل نہیں یہاں ہوگی۔ این یا عطیہ، نون ساکن کا یہاں ادغام ہو گیا ہے ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ، اور یا عطیہ میں حمزہ پر جو جزم ہے اس کو زغطہ کے ساتھ یعنی جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے۔ این یا عطیہ، اس کو این یا عطیہ اس طرح سے نہیں پڑھیں گے۔ اس کے بعد بآیتن میں تا کو باریک پڑھیں گے، اور تا پر جو تنوین ہے اس کا یہاں اظہار ہوگا کیونکہ آگے حروف حلقی میں سے ایک حرف آیا ہے۔ اس کے بعد بِإِذْنِ اللَّہ میں ذال کو نرم پڑھیں گے۔ یہاں پہ علامت وقف طا آنے کی وجہ سے آخری حرف کو متحرک جو حرف ہے اس کو ساکن کیا، اس کو ساکن کرنے کی وجہ سے اللہ کا جو لام ہے عموماً ایک ہی الف کے برابر اس کو کھینچتے ہیں، لیکن مد عارض کا قاعدہ یہاں لاگو ہوتا ہے تو ایک الف سے زائد اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ اور ایک بات یہ ہے اللہ کا جو لام ہے یہاں باریک ہوگا کیونکہ قاعدہ کے مطابق پر ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ اللہ کے لام سے قبل حرف پر زبر اور پیش آنا چاہیے، لیکن یہاں زیر آیا ہے اس وجہ سے اللہ کا جو لام ہے وہ باریک پڑھیں گے۔ اس کے بعد لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، لام پر جو تنوین ہے اس کا اخفا ہوگا ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ کیونکہ آگے حروف اخفا میں سے ایک حرف کاف ہے، اور کاف اور تا دونوں حروف باریک ادا کیے جائیں گے۔ علامت وقف آیت آنے کی وجہ سے یہاں ہم نے وقف کر دیا۔ وقف کرتے ہوئے حرف با جو قلقلہ کے حروف میں سے ایک حرف ہے اس کو ساکن کر دیا۔ اب اس کو جب ساکن کرتے ہیں تو قلقلہ کا جو حروف ہے وہ قلقلہ کی صفت کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی کتاب جو آواز ٹکرا کر واپس آتی ہے اس صفت کے ساتھ اس کو ہم پڑھیں گے۔
اب تا پر جو تا کے ساتھ الف ہے یہ حرف مد کہلاتا ہے، ایک ہی الف کے برابر عموماً اس کو کھینچتے ہیں، لیکن آخری متحرک حرف کو ساکن کرنے کی وجہ سے مد عارض کا قاعدہ یہاں لاگو ہوا، جس کی وجہ سے اس کو ایک ہی الف کے نہیں بلکہ اس سے زائد لمبا کھینچ کر پڑھیں گے مد عارض کے قاعدہ کے مطابق۔ تو ناظرین کرام، آج کے کلاس میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔